اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین نبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو پھر ہم دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود پاک پڑھیں گے، لیکن آپ نے کبھی یہ سنا کہ درمیان میں بھی پڑھنا ہے درود پاک؟ آئیے ایک حدیث شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، کہ قبولیت کے لیے آسمان کی طرف چڑھتی نہیں جب تک کہ مجھ پر درود نہ پڑھے اور مجھ کو سوار کا پیالہ نہ بناؤ، بلکہ مجھ پر دعا کے شروع اور درمیان اور آخر تینوں وقت درود پڑھو۔ تو جناب، آج ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ ہم نے صرف اول اور آخر ہی نہیں درود پاک پڑھنا، بلکہ دعا کے درمیان میں بھی پڑھنا ہے۔ اگرچہ بہت سے علماء سے یہ بھی روایت ہے کہ شروع اور آخر میں، لیکن جب ہمیں ایک اور بات کا پتہ چل گیا ہے تو ہم اس کو درمیان میں بھی شامل کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر اللہم اغفر لی ورحمنی کے ساتھ دعا کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کر دی۔ جب تو نماز پڑھے تو آخر میں بیٹھ اور اللہ تعالیٰ کی حمد کر جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے اول اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا، اے نمازی، اب دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب میں نماز کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگ دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کی ابتدا اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب تو دعا مانگا کرے تو اپنی دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی شامل کیا کر، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف تو مقبول ہے ہی، اور اللہ کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ کچھ قبول کرے اور کچھ کو رد کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کوئی دعا ایسی نہیں کہ جس میں بندے اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، بس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ دعا محل اجابت میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ لوٹا دی جاتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے دیکھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے درود پاک پڑھنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ورنہ وہ دعا لوٹا دی جاتی ہے، ورنہ وہ دعا معلق ہو جاتی ہے، جو مختلف ہم نے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ جناب آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔